پروفیسر صاحب انتہائی اہم موضوع پر لیکچر دے رہے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے تختہ سیاہ پر کچھ لکھنے کے لیے رخ پلٹا، کسی طالب علم نے سیٹی ماری۔ پروفیسر صاحب نے مڑ کر پوچھا، کس نے سیٹی ماری ہے؟ تو کوئی بھی جواب دینے پر آمادہ نہ ہوا۔ پروفیسر نے پھر پڑھانا شروع کیا تو پیچھے سے 2-3 دفعہ سیٹی کی آوازیں آئیں۔ پروفیسر نے پھر پوچھا کہ یہ سیٹی کس نے ماری ہے، لیکن کوئی بھی نہ مانا۔ پروفیسر نے قلم بند کر کے جیب میں رکھا اور رجسٹر اٹھا کر چلتے ہوئے کہا، میرا لیکچر اپنے اختتام کو پہنچا اور بس آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ پھر انہوں نے تھوڑا سا توقف کیا، رجسٹر واپس رکھتے ہوئے کہا، چلو میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں تاکہ پیریڈ کا وقت بھی پورا ہو جائے۔ کہنے لگے، رات میں نے سونے کی بڑی کوشش کی مگر نیند کوسوں دور تھی۔ سوچا جا کر کار میں پیٹرول ڈلوا آتا ہوں تاکہ اس وقت پیدا ہوئی کچھ یکسانیت ختم ہو جائے، سونے کا موڈ بنے اور میں صبح سویرے پیٹرول ڈلوانے کی اس زحمت سے بھی بچ جاؤں۔ پھر میں نے پیٹرول ڈلوا کر اسی علاقے میں ہی وقت گزاری کے لیے ادھر ادھر ڈرائیو کرنا شروع کر دی۔ کافی مٹر گشت کرنے کے بعد گھر واپسی کے لیے کار موڑی تو میری نظر سڑک کے کنارے کھڑی ایک نوجوان لڑکی پر پڑی۔ نوجوان اور خوبصورت تو تھی مگر ساتھ میں بنی سنوری ہوئی بھی تھی۔ لگ رہا تھا کہ کسی پارٹی سے واپس آ رہی ہے۔ میں نے کار ساتھ جا کر روکی اور پوچھا، کیا میں آپ کو آپ کے گھر چھوڑ دوں؟ کہنے لگی، اگر آپ ایسا کر دیں تو بہت مہربانی ہوگی، مجھے رات کے اس پہر سواری نہیں مل پا رہی۔ لڑکی اگلی سیٹ پر میرے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ گفتگو انتہائی مہذب اور سلجھی ہوئی کرتی تھی، ہر موضوع پر مکمل عبور حاصل تھا، گویا علم اور ثقافت کا شاندار امتزاج تھی۔ میں جب اس کے بتائے ہوئے پتے پر اس کے گھر پہنچا تو اس نے اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ اس نے مجھ جیسا باشعور اور نفیس انسان نہیں دیکھا اور اس کے دل میں میرے لیے پیار پیدا ہو گیا۔ میں نے بھی اسے صاف صاف بتاتے ہوئے کہا، سچ تو یہ ہے کہ آپ بھی ایک شاہکار خاتون ہیں، مجھے بھی آپ سے انتہائی پیار ہو گیا ہے۔ ساتھ ہی میں نے اسے بتایا کہ میں یونیورسٹی میں پروفیسر ہوں، پی ایچ ڈی ڈاکٹر اور معاشرے کا مفید فرد ہوں۔ لڑکی نے میرا ٹیلی فون نمبر مانگا جو میں نے اسے بلا چوچرا دے دیا۔ میری یونیورسٹی کا سن کر اس نے خوش ہوتے ہوئے کہا، میری آپ سے ایک گزارش ہے۔ میں نے کہا، گزارش نہیں، حکم کرو۔ کہنے لگی، میرا ایک بھائی آپ کی یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، آپ سے گزارش ہے کہ اس کا خیال رکھا کیجئے۔ میں نے کہا، یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، آپ اس کا نام مجھے بتا دیں۔ کہنے لگی، میں اس کا نام نہیں بتاتی، لیکن آپ کو ایک نشانی بتاتی ہوں، آپ اسے فوراً ہی پہچان جائیں گے۔ میں نے کہا، کیا ہے وہ خاص نشانی جس سے میں اسے پہچان لوں گا؟ کہنے لگی، وہ کلاس میں سیٹیاں مارنا بہت پسند کرتا ہے۔ پروفیسر صاحب کا اتنا کہنا تھا کہ کلاس کے ہر طالب علم کی نظر غیر ارادی طور پر اس لڑکے کے طرف اٹھ گئی جس نے سیٹی ماری تھی۔ پروفیسر صاحب نے اس لڑکے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اٹھے جانور، تو کیا سمجھتا ہے میں نے یہ پی ایچ ڈی کی ڈگری گھاس چرا کر لی ہے کیا؟ ویڈیو ابھی جاری ہے، ویڈیو کو مکمل تک دیکھیے گا۔ ڈاکٹر مریض سے، اب تو آپ خطرے سے باہر ہیں، پھر بھی آپ اتنا ڈر کیوں رہے ہیں؟ مریض بولا، جس ٹرک سے میرا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اس کے پیچھے لکھا ہوا تھا، سونیوں زندگی رہی تے پھر ملیں گے۔ بچہ، ماما مجھے دکان سے پٹاخے لینے ہیں،
ماں بولی، بیٹا یہ دکان نہیں گرلز ہاسٹل ہے۔ بچہ، مگر پاپا تو کل اپنے دوست کو بتا رہے تھے کہ شہر کے سارے پٹاخے یہاں ہوتے ہیں۔ شوہر جمعے کی نماز پڑھ کر گھر آیا تو خوشی میں بیوی کو اٹھا کر جھومنے لگا۔ بیوی بہت خوش ہوئی اور حیران ہوئی۔ اس نے پوچھا، کیا مولوی صاحب نے آج رومانس پر خطبہ دیا ہے یا بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تلقین کی ہے؟ شوہر نے کہا، نہیں نہیں، مولوی صاحب نے کہا ہے جو شخص دنیا میں اپنی تکلیف کو خوشی خوشی سے اٹھائے گا وہ شخص سیدھا جنت میں جائے گا۔ ایک سردار کو موبائل پر کوئی تنگ کرتا تھا۔ سردار نے نئی سم خرید کر اسے میسج کیا، میں او نمبر بند کر دیتا ہی، ہن تیرا پیو بھی تنگ نہیں کر سکدا۔ ایک شخص نے مولوی سے کہا، سب لوگ کرونا ویکسین لگا رہے ہیں، آپ کیوں نہیں لگواتے؟ مولوی بولا، 2 سال بعد سب لوگ مر جائیں گے تو اعلان تیرا پیو کرے گا۔ استاد، امتحانات نزدیک آ رہے ہیں، کوئی سوال پوچھنا ہے تو پوچھ لو۔ شاگرد، ماسٹر صاحب پرچے میں کون کون سے سوال آ رہے ہیں؟ ایک چرسی قبرستان میں چرس پی رہا تھا۔ پولیس آ گئی تو چرسی نے چرس چھپا دی۔ پولیس بولی، کیا کر رہے ہو؟ چرسی، کچھ نہیں، اپنے والد کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ پولیس، یہ تو کسی چھوٹے بچے کی قبر ہے۔ چرسی، والد صاحب بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ ایک گاؤں میں ایک بڑے میاں فوت ہو گئے۔ مدرسے میں استاد صاحب نے چھٹی کا اعلان کر دیا۔ بچے خوشی خوشی مدرسے سے باہر کی طرف بھاگنے لگے۔ سامنے سے 2 بوڑھوں کو آتا دیکھ کر ایک بچے نے دوسرے سے کہا، یار وہ دیکھو سامنے 2 چھٹیاں اور آ رہی ہیں۔ لڑکا، جب سے تم مجھے ملی ہو نا، میں نے شاپنگ کی ہے اور نہ ہی میں نے سگریٹ کو ہاتھ لگایا ہے اور نہ ہی میں نے شراب پینے کا سوچا ہے۔ لڑکی خوشی سے، او میری جان، کیا تم میرے پیار میں اتنا پاگل ہو گئے ہو؟ لڑکا، ارے کمینی، تیری وجہ سے میری جیب خالی ہو کر رہ گئی ہے۔ بیوی، اگر میں گم ہو جاؤں تو تم کیا کرو گے؟ شوہر، اخبار میں اشتہار دوں گا۔ بیوی خوش ہوتے ہوئے، کیا لکھو گے اشتہار میں؟ شوہر، جسے ملے تھوڑا اور دور چھوڑ آئے۔